السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد آصف، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک چینل پر، جس میں ہمارے آج کے مہمان مناظر اسلام، وکیل احناف، شان علماء دیوبند، علامہ مفتی عبدالواحد قریشی دام برکاتہ صاحب ہمارے چینل پر حاضر ہیں، اور آج کی گفتگو ہماری اس موضوع پر ہے کہ امت مسلمہ کیسے اکٹھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حافظ صاحب، امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا طریقہ پہلے دن ہی اللہ پاک نے قرآن کریم چوتھے پارے کے دوسرے صفحے پہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، آپس کے اختلافات چھوڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنے اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ اب اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ کیا رسی سے مراد کوئی ڈوری ہے؟ تو ہمارے تمام مفسرین نے، خصوصاً زبدۃ المفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں اس حاشیہ کے تحت لکھا ہے، جو دراصل شیخ الہند رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے، یہ تفسیر عثمانی کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور حبل اللہ سے مراد پوری امت مسلمہ کا اتفاقی اور اجماعی فیصلہ ہے۔ اللہ کے قرآن کے احکامات لیں، سنت نبوی سے روشنی لیں، اور امت کے اتفاقی فیصلوں پر آ جائیں تو امت اکٹھی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ دیوبند سے کون لوگ مراد ہیں؟ میرے بھائی، دارالعلوم دیوبند یہ ایک مدرسہ ہے، دیوبند بستی ہے، ضلع سہارنپور ہے، اور صوبہ یوپی اتر پردیش ہے۔ وہاں کے رہنے والے علماء دیوبند کہلاتے ہیں علاقے کی وجہ سے، لیکن اب دیوبند کا لفظ پوری دنیا میں ایک پہچان بن گیا ہے۔ دیوبند کا آسان لفظ میں ترجمہ ہوگا کہ جو لوگ دین اسلام خالص شکل میں امت کے اندر پھیلاتے ہیں وہ دیوبندی ہے، چاہے اس نے دیوبند دیکھا ہو یا دیوبند نہ دیکھا ہو، لیکن خالص دین کی دعوت دیتا ہو، نہ اس میں کمی کرتا ہو نہ اس میں بیشی کرتا ہو، وہ علماء دیوبند ہے۔